السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل وسلم على نبينا محمد ثم صل عليه اللهم رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم فقهنا في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ذاریات 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بندوں کے درمیان بندگی کا معاہدہ ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق ہے، اس نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، اس سے اس کی زندگی کا حساب کتاب لیا جانا ہے۔ تو یہ حساب کتاب یہی تو ہوگا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا وہ پورا کر کے آئے ہو یا نہیں۔ وہاں کیا ایسا کوئی جواب دیا جا سکے گا کہ میری زندگی میں اتنی فرصت کہاں تھی، عبادت تو فارغ لوگوں کا کام تھا۔ ان للہ، کیا رب نے کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا انسان زمین کے پھل، سبزیاں، اجناس اور دیگر پیداوار کھا کر مٹی میں جانے کے لیے پیدا کیا گیا؟ اگر ایسا ہے تو انسان کو عقل، ارادہ، قوتیں اور صلاحیتیں کیوں عطا کی گئیں؟ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے، صرف اسی کی عبادت کرے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس کی خاطر زمین و آسمان مسخر کیے گئے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں، اور وہ ان تمام چیزوں کے لیے سرگرم عمل رہے جو اس کے لیے بنائی گئی ہوں؟ اسلام میں عبادت کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انتہائی خضوع اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انتہائی محبت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، عبادت کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، اسی ایک کی محبت، اور یہ کہ محبت تمام کی تمام اس کے لیے ہو اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اور اسی کے لیے اور اسی کی محبت سے، اسی کی وجہ سے محبت کی جائے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو انسان سے عبادت کرواتی ہے اور انسان کو رب کے سامنے جھکاتی ہے۔ عبادت ہے کیا چیز؟ عبادت روح کی غذا ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کے جسمانی ہر ضروریات مٹی سے ہی نکلتی ہیں۔ لباس کو دیکھ لے، لباس کے لیے کپاس مٹی سے نکلتی ہے، روٹی، کھانا، پھل، ہر چیز جو ہے وہ زمین سے نکلتی ہے۔ اور جب آپ روح کو دیکھیں، ہماری روح بے چین ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ وہ غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ غذا اللہ کا راستہ ہے۔ روح کہاں سے آئی؟ روح آسمان سے آئی، تو اس کی غذا بھی اللہ نے قرآن اتارا، آسمان سے اتارا۔ اسی کو سمجھیں گے، اسی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کو سکون ملے گا، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ بندوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے کہ العبودیہ کی اصل خضوع اور تذلل ہے۔ عبادت جس کا حکم دیا گیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور عاجزی، انکساری اور انتہائی محبت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت واجب ہے۔ محبت کا آغاز لگاؤ سے ہوتا ہے، یعنی دل کا تعلق، پھر شوق کے ساتھ دل کا جھکاؤ ہوتا ہے، پھر جنون یعنی دل میں محبت چسپاں ہو جاتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے، اور محبت کا آخری درجہ والہیت ہے۔ عشق کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، عشق بدنام لفظ ہے۔ اللہ کے لیے محبت کا، اپنے نبی کے لیے محبت کا لفظ بولیں۔ کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا مجھے تجھ سے عشق ہے؟ کیا کبھی کسی بیٹے نے اپنی ماں سے کہا مجھے آپ سے عشق ہے؟ نہیں، یہ بدنام لفظ ہے، یہ لفظ مت بولا کریں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے محبت کا لفظ بولیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت تقاضا کیا کرتی ہے اس کے متعلق ہمیں جاننا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا نہیں، لایا گیا ہے۔
وہ خود پیدا نہیں ہوا، اسے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان خالق نہیں، مخلوق ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ دعوے کسی نے نہیں کیے کہ انسان کسی خالق کے بغیر پیدا ہوا ہے یا انسان زمین و آسمان کا خالق ہے۔ جب انسان کا کوئی خالق ہے تو وہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ایسے ہی انسان بھی لوٹ کر جائیں گے، لوٹ جانا حق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ پہلی بنیاد خضوع کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خضوع کی پہلی بنیاد اس کی توحید کا علم و شعور اور اس کے اسماء و صفات کا علم اور ادراک اور اس پر غور و فکر ہے۔ دوسری بنیاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خضوع کی دوسری بنیاد اپنی کمزوری، بے بسی اور محتاجی کا شعور ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم محتاج ہیں۔ یہی شعور انسان کو اس کے آگے ڈال دیتا ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی بنیاد معرفت ہے۔ معرفت پہچان کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت انسان کو اسی درجے کی ہوتی ہے جس درجے کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں اپنی پہچان کروا دے، اللہ ہمیں اپنے قرآن کی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے قرآن کی فکر عطا فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔